اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا کہ جہاں پر ایک اویئرنیس جو تھی وہ ہم سب کو دی جا رہی تھی کہ جو لوگ بھی کسی قسم کی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، کسی قسم کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، تو کمیونٹی کے کیا فرائض ہیں کہ ان کی کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے جو شیخ عمر سلیمان نے بنائی ہے، اس کا نام ہے المحسن، اور یہ بہت ساری ان کی خدمات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ان کو عمرے پر بھی لے کر جاتے ہیں۔ تو جو امام شکاگو سے آئے ہوئے تھے اور وہ ہمیں واقعات بتا رہے تھے، وہ ایک واقعہ بیان کرنے لگے کہ جب وہ ایسے ہی ایک گروپ کو وہ لے کر عمرے پر گئے تو ان میں سے ایک شخص جو کہ بہرے تھے، یعنی سماعت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی اس سے محروم تھے، وہ حرم کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فجر کی نماز کا وقت ہوا چاہ رہا تھا تو اذان ہوئی، اور ایک انٹرپریٹر کو وہ ساتھ لے کر گئے تھے جو سائن لینگویج میں پوری کی پوری اذان کا جو ہے وہ ان کو اس کا مطلب بتا رہے تھے۔ تو یہ بیان کرنے لگے کہ یہ شخص جو کہ سننے کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے محروم تھے، زار و قطار رہ رہے تھے اذان کا ترجمہ سن کر۔ تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ اس وقت کون ہے جو سماعت کی نعمت سے محروم ہے؟ کیا یہ شخص محروم ہے جو صرف اس کا اذان کا ترجمہ سائن لینگویج میں سن کر اس قدر یہ رو رہے ہیں، یا ہم سب جو ہیں سماعت کی اتنی بڑی جو نعمت ہے اس سے محروم ہیں کہ ہم اتنی خوبصورت اذان جو اتنی حسین طرز پہ دی جاتی ہے اس کو سنتے ہیں، اس کے معنی سے بھی واقف ہیں، لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھیں خشک رہتی ہیں۔ تو ایک جذبہ، جسے کہتے ہیں کمپیشن کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں رأفہ۔ رأفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان احساس کرے کہ دوسرا جو سامنے والا شخص ہے وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ مثلاً بات ہوتی ہے نا، آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں یا آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں کسی طرح سے، لیکن کبھی اس بات کا احساس ہونا کہ دوسرا انسان واقعی کس قیامت سے گزر رہا ہے، جسے انگلش میں ہم کمپیشن کہتے ہیں، ایمپتھی کہتے ہیں، تو یہ اسے رأفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ الرؤوف ہیں، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک انتہائی خوبصورت رنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے واقف ہیں، کہ انسان جس وقت جس تکلیف سے، جس کرب سے، جو اس کے احساسات ہوتے ہیں، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں وہ محسوس کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کس چیز سے گزر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ نعمت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ خصوصیت عطا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا غم اس طرح سے محسوس کر سکیں کہ جیسے ان کے اپنے اوپر وہ قیامت گزر رہی ہے۔ اور ہمارے مذہب میں اس چیز پر بڑا ہی زور ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وہ رؤوف بالمؤمنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ توبہ کے آخر میں جو آیت آتی ہے اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ڈسکرپشن دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ آپ کے پاس ایک رسول آئے ہیں جو آپ میں سے ہی ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، ان کے اوپر انتہائی انہیں گراں گزرتا ہے، بہت مشکل گزرتا ہے کہ جب آپ پر ہم کوئی تکلیف ہوتی ہے، یعنی ہم پر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی بھی تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، اور حریص علیکم، اور وہ انتہائی خواہش مند ہے آپ کی بھلائی کے لیے۔ اور کہا گیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مؤمنین کے ساتھ جو ہیں وہ رؤوف ہیں اور وہ رحیم ہیں۔ تو یہ جو ہے رأفہ کی جو خصوصیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ان کی سنت میں موجود ہے۔
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جس عظیم الشان نام ہے، جس کی کوئی مثل نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے رؤوف، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرؤوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کس جو ہے وہ تکلیف سے گزرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری کی پوری جو کرسچینٹی کی جو جھوٹی عمارت جو انہوں نے کھڑی کی، وہ اس بات پہ کھڑی کی کہ خدا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ انسان کے اوپر کیا تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کو انہوں نے بھیجا، استغفر اللہ العظیم، کہ وہ محسوس کر سکیں کہ انسان کے طور پہ کہ انسان کس تکلیف سے گزرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کی تردید کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا کہ جس نے بنایا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ تو لطیف الخبیر ہے، کہ وہ تو باریک بین ہے، وہ تو مکمل طور پہ جانتا ہے کہ کیا کسی کے دل کا کیا حال ہے، کون کس تکلیف سے جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ جیسے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی دھن سوار ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے اپنے نفس کو دھکیل دیتا ہے، اس کو جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہوتی ہے اتنی، اس کے لیے ہر تکلیف اٹھانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا مشقت کی، کیا تکلیف اٹھائی۔ تو کبھی بھی انسان یہ سمجھے کہ جو ہے وہ زندگی میں اکیلا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت خوش قسمت ہے کہ اگر اس کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ہی اس کی تمام جذبات پڑھ سکیں، اس کی چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے غم کو بھی پڑھ سکیں، اور کوئی اس پہ جو وہ محسوس کر رہا ہو وہ محسوس کر سکے۔ لیکن اگر کسی کی زندگی میں ایسا خلا ہے کہ ایسے لوگ تھے اور اب نہیں رہے، یا اس نے کبھی ایسی محبت، ایسی مہربانی، ایسی شفقت نہ محسوس کی ہو، تو انسان یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کا رب جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ رؤوف بالعباد ہیں، اور وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ واقف ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر جو ہے یہ رأفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ آپ رؤوف تھے بالمؤمنین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ آپ کا یہ ایسا برتاؤ تھا، ہم اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کر سکیں، ہم اس چیز کو جو ہے ایک دوسرے کے چہرے سے جان سکیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں، شاید وہ بولتے نہ ہوں لیکن ان کی آنکھیں بولتی ہوں، اور ہم یہ محسوس کر سکیں کہ اگر ہم کسی کے بھی کام آ جائیں تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اسی لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ انسانیت کا برتاؤ جو ہے وہ برتیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ کہ یہ ایک ایسی لینگویج ہے کہ جو اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایئرپورٹ پر ایک لڑکی تھی، وہ کھڑی تھی اور وہ اپنی شاید والدین سے وہ بچھڑ رہی تھی، اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ خداحافظ کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو تھی وہ جب ہم واپس مڑ کے جانے لگے تو وہ ایلیویٹر کے سامنے کھڑی تھی اور وہ چہرے سے بہت افسردہ لگ رہی تھی۔ تو میں اس کو جانتی بھی نہیں تھی، میں نے ایسے اسے کہا، میں نے کہا نہیں تم ڈونٹ وری، تم بہت جلد اپنی امی سے دوبارہ ملو گی، تم اپنا دل چھوٹا نہیں کرو، اور جو ہو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ یقین کریں وہ ایک بالکل مکمل جسے کہتے ہیں کہ میرے لیے اجنبی تھی، وہ مجھے ادھر گلے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ تو یہ ایک انسان کے جذبات جو ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا غم جو ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں اور ہم الرؤوف کے بندے بن سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو سب کا غم گسار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔